السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آل عمران آیت نمبر 145 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس او تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ ترجمہ ہے، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لیکن ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے ہم اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والے مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ موت کا ایک مقرر وقت ہے، موت اسی وقت آئیں گی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آنا ہے، تم جنگ پر جاؤ یا نہ جاؤ۔ جیسا کہ خالد بن ولید کتنی جنگوں میں گئے، 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے جنگ لڑی، اور صفوں کے اندر ایسے گھس جاتے تھے، تیر کے جیسا اندر گھس جاتے تھے، اور کہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کو اس میں وہ نہیں مرے، بلکہ ان کو موت کہاں ہی بستر پر آئی۔ تو وہ کہتے، حضرت خالد بن ولید کا قول ملتا ہے کہ موت سے ڈرنے والے بزدلوں سے کہہ دو کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، میرے کو وہاں موت نہیں آئی، اور مجھے موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر آ رہی ہے۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، جب جہاں جس کی موت لکھی اس کو وہیں موت آنا ہے۔ اب یہ جنگ پہ جانے کی یہاں پہ کیوں بات آئی ہے کہ جنگ پہ جانے سے لوگ کیوں ڈرتے تھے کہ ہم جنگ پر جائیں گے تو مر جائیں گے؟ منافق کیا سوچتے تھے؟ ہم جنگ پر جائیں گے نا تو مر جائیں گے، موت کا ان کو اتنا خوف ہوتا تھا۔ اور یہودی بھی یہی سوچتے تھے۔ جب ان کو کہا جا رہا کہ موت مقررہ وقت پہ، پھر موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور وہ خود تو ڈرتے تھے، لیکن پھر جو مسلمان رہتے تو ان کو بھی ڈراتے تھے، جاؤ مت، وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ اور جو شہادت جس کو ہوتی تھی، جو شہید ہو جاتا تھا، ان کے گھر والوں کو ملامت کرتے تھے، دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ مت بھیجو، اب دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ اس طریقے کے وہ مسلمانوں کو بھی بھڑکاتے تھے۔ اور آگے ہے، جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 61 میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے اور نہ آگے بڑھتے۔ کس کا وقت آ جاتا؟ موت کا وقت۔ جب موت کا وقت سامنے آ گیا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ ایک گھڑی سامنے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کے ذریعے دنیاوی فائدے اور مسالے کے اصول کی نیت کرتا ہے تو ہم اسے اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں۔ یعنی اگر نیک عمل وہ دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں ہی وہ فائدہ ہمیں عطا کر دیتے، لیکن آخرت میں اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نیت پر ہے، ہر اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بڑی سے بڑی نیکی کرتے لیکن دنیا حاصل کرنا اس کا مقصد ہے تو پھر وہ دنیا میں ہی ہم کو سب کچھ مل جائے گا، اور آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جو آخرت میں اجر و ثواب کی نیت کرتا ہے تو ہم اسے اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں۔ یعنی اگر آخرت کی نیت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 20 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له من حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا
नूतिही मिन्हा वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है उसे हम उसमें से कुछ दे देंगे और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। और दूसरी जगह फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 18 और 19 में, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहु फीहा मा नशाउ लमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहु जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सय्यहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सय्युहुम मशकूरा। जो शख्स इस जल्द वाली दुनिया का इरादा रखता हो हम उसको उसमें से जल्द दे देंगे। जो चाहेंगे उसके लिए चाहेंगे, फिर हमने उसके लिए जहन्नुम बना रखी है, उसमें दाखिल होगा, मज़ाहमत किया हुआ, धुतकारा हुआ। और जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए कोशिश की जो उसके लायक कोशिश है, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा से कद्र की हुई है। कोशिश करना यानी नेकी करना, और उसमें क्या शर्त है? मोमिन का होना जरूरी, यानी ईमान लाना जरूरी है। अगर उसने ईमान नहीं लाया और कितनी भी कोशिश किया, कितने भी अच्छे काम किया, तो उसको नेकी में नहीं गिना जाएगा और उसकी कोशिश का बदला अल्लाह ताला दुनिया में ही अता कर देता है। जैसा कि अगर दुनिया में अता नहीं किया तो आखिरत में फिर उसे हल्का अजाब होता है। ठीक है, दो बातें, एक तो जो ईमान नहीं लाते अगर वो नेक काम किए, अच्छे काम किए, तो उनको अजर दुनिया में मिलता है, नहीं तो फिर आखिरत में उनका जो अजाब है वो हल्का कर दिया जाता है। अब हल्का अजाब क्या होगा? उनको आग के जूते पहनाए जाते जिससे उनका दिमाग पकता है। ये देखा जाओ तो एक हल्का अजाब है जहन्नुम के मुकाबले में, लेकिन जिसको दिया जाएगा उसके लिए बहुत भारी होगा। अजर व सवाब का इन्हिसार इंसान की नीयत पर है। हर नीयत का जो अमाल है उसका दारोमदार किस पर है? हमारी नीयत पर। हमारी नीयत क्या कहती है वो अल्लाह ताला जानते हैं। हम देखो कुर्बानी करते, गोश्त, कलेजी, जो भी उसके अंदर मटेरियल रहता है वो सब हम खाते हैं, अल्लाह को क्या पहुंचता है? हमारी नीयत पहुंचती है ना, हम किस नीयत से करें। लोग हमारी वाहवाही करें कि इसने इतने हजार का बकरा काटा, इसने इतने हजार की कुर्बानी दी, ये हमारी नीयत है तो उनको दुनिया में मिल जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही कर देंगे, हमारी बहुत तारीफ करेंगे, हमारी दुनिया में इज्जत भी बढ़ जाएंगी, चलो ये भी हो जाएगा, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अगर हमने छोटा सा बच्चा काटा लेकिन उसमें अल्लाह की रजा है तो वो फिर हमको बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको अता फरमाए। इसमें हदीस है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। इसलिए नियत हमेशा साफ रखना और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ही हर कोई भी काम करना। दुनिया की शोहरत हासिल करने के लिए कोई काम नहीं करना है, कोई भी काम। अगर कोई हम आलिमा की भी डिग्री हासिल कर रहे हैं तो हम उसको दुनिया हासिल करने के लिए नहीं कि हमारे नाम के आगे आलिमा लग जाए या हमको कोई बहुत पढ़ा लिखा समझे, हमको बहुत नेक समझे और दुनिया के काम हमारे लिए आसान हो जाए, ये नियत कर ली हम तो आलिमा की वो 50 साल की भी पढ़ाई कर लेगा तो कुछ भी काम की नहीं उसकी। और छोटी सी एक आयत पढ़ लेगा अल्लाह की रजा के लिए तो वो उसमें क्योंकि वो उसको काम आएंगे। तो हमको जो भी काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, इसलिए हमारे नियतों को हमको दुरुस्त करना है। फिर सैयदना सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिद्दीक दिल से अल्लाह की शहादत तलब करे तो अल्लाह उसको शहदा के मर्तबे पर पहुंचा देता है, यानी उसके मर्तबे पर हम पहुंच जाते। इतनी बुलंदी है अल्लाह की रजा में। शहदा के मर्तबे मतलब जन्नत सबको मिलेंगी, लेकिन अपने अपने अमाल के हिसाब से, दर्जे के हिसाब से मिलेंगे। जिसके जैसे अमाल होंगे वैसा उसका दर्जा होगा। तो शहदा के दर्जे तक पहुंचा देंगी वो अमल, वो इंसान को जो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे। वो अपने बिस्तर ही पर क्यों ना फौत हो, वो शहीद ना हुआ हो, अगर बिस्तर पे भी फौत हुआ हो तो उसको शहीद तक पहुंचा देंगे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिद्दीक दिल से शहादत तलब करे तो उसे रुतबे शहादत मिल जाएगा अगरचे वो शहीद ना हुआ हो। अगर हम चाहते कि हमें हमारी जान अल्लाह की राह में जाए, हम शहादत के तलबगार है, तो अल्लाह ताला उसको उस रुतबे तक पहुंचा देगा, भले कि उसको शहादत ना नसीब हो, वो शहीद ना हुआ, वो बिस्तर पर ही मरा हो, लेकिन उसको शहादत का दर्जा अल्लाह ताला अता अपनी तरफ से अता फरमा देंगे। अब आयत नंबर 146, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ علیہ۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جس کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میدان احد میں مسلمانوں سے جو تقصیر و غلطی ہوئی، اور ماضی میں اللہ والے مہاجرین کا جہاد میں اپنے رسولوں کے ساتھ جیسا معاملہ رہا، ماضی یعنی جو گزر چکا، پاسٹ ٹینس، ان سے وہ جو غلطی ہوئی تھی تو اس میں وہ بہت شرمندہ تھے۔ دونوں کا تقابل کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں ان اللہ والے مہاجرین کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میدان جنگ میں انہیں زخم لگے یا ان کی افراد شہید ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کے سامنے کمزوری اور شکست خوردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور انہوں نے نبی کی نافرمانی بھی کی تھی، اور جنگ میں انہوں نے کیا حاصل کیا تھا، کیا حاصل کرنا تھا ان کو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، تو انہوں کو کس کی طرف پلٹے ہو؟ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لگ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو شکست دی، وقتی طور پر اتنی دیر کے لیے ان کو شکست دی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو ثابت قدم رہے، نبی کی نافرمانی نہیں کی، اور مصیبت میں صبر کیے۔ اتنے صحابہ مارے جا رہے تھے لیکن نبی کی نافرمانی نہ کرتے، وہ اسی جگہ پر جمے رہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے رکھا تھا۔ ایسے ثابت قدم کا ثبوت دیا انہوں نے۔ سیدنا خباب بن اریت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے اور مدد کی درخواست کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اسے اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور مصیبت کا یہ پہاڑ بھی ان کو اس توحید سے برگزیدہ نہ کر سکتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیاں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، مگر اہل توحید پھر بھی دین نہ چھوڑتے، توحید سے بالکل نہیں ہٹتے، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جھیل لیتے اور صبر کرتے اور اپنے ایمان کو بچائے رکھتے۔ ایسے مضبوط ایمان والے جو تھے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے، ان کی تعریف قرآن مجید میں کر رہا ہے عام لوگوں کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کریں گا، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی سوار صنائع سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا تو اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا اسے اپنے بھیڑوں پر بھیڑیے کا خطرہ ہوگا، لیکن تمہارا یہ حال ہے، تم جلدی کر رہے ہو کہ کس کی جلدی کر رہے ہو؟ دنیا حاصل کرنے کی جلدی کر رہے ہو۔ ہم کو دنیا کی محبت اتنی ہے کہ جتنی مل جائے اتنی کم ہے، اتنی ہم کو دنیا کی محبت ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، نصیب پر چھوڑ دیا ہم آخرت کو۔ پھر آگے آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 47 اور 48، دونوں آیتیں ایک ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافی لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ والے مہاجرین کی عملی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد فرمایا اس کی خوبی بیان کی، اس کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے،
اتنے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اپنے گناہوں کی اعتراف کرتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے رہتے۔ استغفار کرنا چھوڑنا نہیں ہے، بس ہم نے گناہ کر لیا اور استغفار کر لیا، ہو گئی ہمارے استغفار، اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسا بول کے ہم اطمینان نہ پائے، بلکہ جب تک سانس میں سانس ہے، ہمارے دم میں دم ہے، ہم اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ توبہ استغفار کو ہم ہمارے لیے لازم بنا لے، کیونکہ ہم گناہوں کے پتلے، غلطیوں کے پتلے، ہمارے سے غلطیاں اور گناہ ہوتے رہیں گے، تو ہم استغفار چھوڑے نہ، توبہ استغفار کی ہم ہماری عادت ڈال دے اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندوں کو ان کی توحید، اللہ پر توکل کامل اور گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت دیں گا۔ اللہ کی رحمت کے جنت ہے اور اللہ کا غضب جو جہنم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کافر بادشاہ جالوت کے مقابلے میں اسی قسم کی دعا کی تھی۔ جب طالوت لشکر لے کے نکلے، ان کے سامنے جالوت کا لشکر آیا تو طالوت کے لشکر نے یہی دعا مانگی تھی جو اس میں ابھی میں نے پڑھی۔ اور آگے ارشاد فرمائے سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ دیکھو کیا کرے، صبر ہم پر انڈیل دے، صبر دے نہیں کہہ رہے، ہم کیا کرتے اللہ ہمیں صبر دے بولتے نا، صبر انڈیل دے۔ دیکھو دینا ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم کسی سے پانی مانگے، ہم بولیں گے پانی دے تو وہ گلاس بھر کے ہم کو پانی لا کے دے، ہم بولیں گے پانی انڈیل دے تو وہ پورا مٹکا انڈیل دے گا۔ تو ایسا صبر ہم کو یعنی بہت زیادہ صبر مانگ رہے تھے، وہ یعنی صبر کو ایسا مانگ رہے تھے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کر رہے تھے۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اور ثابت قدم رہتے اور صبر کرتے ہوئے کریں، کیونکہ دین کے معاملے میں ہم کو صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم دین کے لیے نکلتے نا، اللہ کی راہ کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے تو بہت سے مصائب ہمارے سامنے آ جاتے، سب کے مختلف ہے، الگ الگ مصائب اپنے اپنے طور پر، کسی کا خاندان کا ہے، کسی کا شوہر کا ہے، کسی کا گھر والوں کا ہے، کسی کا خود کی جان کا ہے، کچھ نہ کچھ مصائب سب کے پیچھے لگے، اس میں ہم کو صبر سے کام لینا ہے اور ہم کو ہمارے ایمان کو بچائے رکھنا ہے اور توبہ استغفار کو لازم رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، یہ دعا ہے، ہم بھول جائیں، بھولنے کی بھی عادت ہمارے اندر ہوتی ہے اور خطا کرنے کی بھی عادت ہمارے اندر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اگر ہم بھول جائے یا خطا کر جائے، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ کون سے پہلے لوگ تھے؟ جن پر آڑے چلائے جاتے تھے، جن کے سر آڑے سے کاٹا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ایمان کے لیے، اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ جب ایمان لاتے ان کے مالک کو پتہ چلتا تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں پر ڈال جو ہم سے پہلے، جو ایک منٹ، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی اٹھانے میں ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہم اللہ سے اس میں رحم مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، درگزر مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم اگر بھول جائے اور خطا کر جائے تو ہم کو معاف کر دینا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم اس کو بوجھ سمجھتے، حالانکہ بوجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں، کیونکہ دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا،
حدیث ہے دین بہت آسان ہے، تو دین کو اتنا آسان کر دیا کہ ہم پہ بوجھ نہیں رکھا ہے. ہاں ہم ہماری طرف سے نہیں کر رہے تو وہ بوجھ لگتا ہے ہم کو، وہ بات الگ ہو گئی، لیکن دین میں ایسی بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے جس کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے. پھر آگے ہے حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو، اور اگر مدبھیڑ ہو ہی جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو اس سے کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ ہم کو صبر مانگنا نہیں ہے، اور لیکن اگر مشکلات آ جائے، مشکلات مانگنا نہیں ہے ہم کو کہ مشکلات آئے ہم صبر کریں، یا صبر مانگ لے تو وہی ہو گیا کہ مشکلات آئے ہم اس پہ صبر کریں، بلکہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ناشکری ظاہر نہ کرے، اس پر صبر کرے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا ضروری تھا. اگر مشکلات آئے تو یہ میرے لیے بہتر ہے، میں بہتر سوچتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین سوچتا ہے. ایسے جذبات ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے زبان پہ بھی ناشکری والے الفاظ نہ دل میں ہونے چاہیے نہ زبان پہ ہونے چاہیے. پھر آگے ہیں آیت نمبر 149. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. خسارہ کا مطلب میں نے آپ کو بتائی تھی، پوری طرح نقصان پہنچانا، وقت بھی نہیں رہنا، مال بھی نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا، اس کو بولتے ہیں خسارہ. لیکن دنیا میں ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اس کو ہم نقصان کہتے ہیں، برباد کہتے ہیں. لیکن اگر پوری طرح برباد بھی ہوگا تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اس کو جوڑ سکے. لیکن قیامت کے دن جو خسارہ ہوتا ہے وہ اس کو وقت بھی نہیں ملے گا کہ وہ پھر سے وہ نہیں کیا کر سکے، اس طرح سے وہ برباد ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو خسارہ کا وقت کا نام دیا گیا ہے، خسارہ کا. اب غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمان کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ تم اپنی آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ. جنگ احد میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو زخم آئے، ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، اور خود ان کو بھی بہت سارے زخم آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، ان کے دانت شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے، بہت تکلیف ہوئی جنگ احد میں. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آؤ، اتنی مصیبت کیوں اٹھا رہے ہو اس دین کے لیے، اس نئے دین کے لیے. ایسے مسلمانوں کو کیا کہا گیا، کافر کی اطاعت کیا ہے، ہلاکت ہے. اگر کافر کا تم کہا مانو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. لہذا کفر سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کفر سے مراد اللہ کی بات کا انکار کرنا، کوئی بھی حکم آ جائے اللہ کا اس کا انکار کرنا کیا ہوگا، کفر ہوگا. اور اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اس میں قرآن و حدیث دونوں آ گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت 150 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. صدق اللہ العظیم. بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے. مولا کا معنی کیا ہے، مالک، مددگار، دوست وغیرہ کے ہے. یعنی تم کفار کی اطاعت تو اس لیے کرو گے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کرے، مگر یہ سراسر جہالت ہے. تمہارا مالک، حامی اور ناصر تو اللہ ہے. ہماری مدد مشکلات میں کون کرتا ہے، اللہ رب العزت کرتا ہے، اور کوئی مدد نہیں کرتا ہے. بھلے ہم دنیا میں تمام معبودوں کو پکارا جاتا ہے، لیکن جب سخت مصیبت آتی ہے جو ٹالے نہیں ڈال سکتی تو پھر ایک اللہ کو ہو کر دعا مانگتے. جیسا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد وہ کیا کرے، کیونکہ وہ تکلیف دینے میں اور مسلمانوں کے سامنے لڑائی میں پیش تھے. جب فتح مکہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو وہ ڈر گیا. اس کو کیا لگا، اب یہ میں نے ان کے ساتھ جیسا کیا وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی کریں گے، تو بھاگ کھڑا ہوا. وہ کہاں بھاگا، پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے. پھر کشتی میں طوفان آیا تو سب لوگ نے دعا کی اپنے اپنے رب سے، کچھ نہیں ہوا. پھر سب نے اپنے اپنے ربوں کو چھوڑ دیے، معبودوں کو چھوڑ دیے، اور ایک اللہ کو پکارنے لگے. تو اکرمہ سمجھ گئے کہ یہی تو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دے رہے. تمام معبودوں کی دعوت جھوٹے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو آج ہماری مدد کرتے. پھر ایک اللہ کو پکارے. پھر انہوں نے عہد کیے وہاں پہ، اے اللہ
اگر تم مجھے بچا لیا تو میں سب سے پہلے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں گا اور ایمان لاؤں گا۔ پھر وہ ایک اللہ کو پکارنے کی وجہ سے وہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا اور وہ سب کے لوگ سب کشتی میں جو تھے وہ بچ گئے، اور اکرامہ دوڑتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ پھر آگے کی جو جنگیں ہوئی اس میں پیش تھے، وہ ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر آتا ہے۔ پھر انہوں نے ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے، انہوں نے بھی دین کے سامنے انہوں نے جنگ کی۔ پھر یہ ایسے بہت سے لوگ تھے، لیکن ایک دو نام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو پھر ان لوگ کیا کیے، اس کے بعد صدقہ و خیرات دینا زیادہ کر دیے، زیادہ زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دیے، جنگوں میں وہ سب سے آگے رہنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارا حصہ انہوں نے ایمان کا چھوڑ چکے تھے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت آگے بڑھے اور بہت ساری نیکیاں بھی انہوں نے کیے، اور فدیہ بھی دیتے چلے گئے، جیسا کہ صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ وہ کرتے تھے۔ اس پر بھروسہ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو پوری دنیا مل کر بھی ہم کو ایک ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، ہم کو ایک تنکے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہمارا کچھ بھی کر لے گا۔ تو پھر جیسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اے اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ اللہ کافی ہے دوست کے لیے اور مدد کے لیے۔ اور آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ جیسا کہ یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ تو اللہ کی مدد سے انہوں نے کتنے پر غالب آئے؟ 1000 پر۔ اور جنگ احد میں کتنے تھے؟ 700 تھے، اور کتنے پر غالب آئے؟ 3000 پر، ہے نا، 2000 یا 3000 کچھ لشکر تھی اس پر غالب آئے۔ تو اللہ کی مدد کے سوا یہ کر سکتے تھے کیا؟ کیونکہ یہ حق کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہو اس لیے لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تو وہی زیادوں پر غالب آئے۔ پھر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 151 بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا مأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم انقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ کس کے دل میں رعب ڈالیں گے؟ مسلمانوں کا خوف کس کے دلوں میں ڈالیں گے؟ دشمنوں کے۔ ان کا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیں گے اللہ، تو وہ ایسے ہی دیکھ کے ان کو ڈر جائیں گے۔ یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، اس طرح تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور کافر احد میں غالب ہونے کے باوجود چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غالب ہو رہے تھے کافر، لیکن ان کو ایسا اونگ آئی کہ وہ آپ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تھوڑا دور بعد ان کو ہوش آیا کہ ہم کیوں چھوڑے، ہم تو جیتنے والے تھے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمنوں کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا رعب تھا کہ تھوڑی دیر تک دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھا تھا، اور دشمن ان سے تھر کانپتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ سب سے پہلے 5 چیزیں کون سی ہو دیکھیں گے۔ نمبر 1، مہینے بھر کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔
نمبر 2، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی، جس آدمی کو جہاں نماز کا وقت پالے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مالی غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔ پہلے یہ جنگ ہوتی تھی، مالی غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مالی غنیمت حلال ہے۔ نمبر 4، مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص صرف اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، ایک قوم کی طرف ہی آتے تھے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی بھیجا گیا۔ نمبر 5 اور آخری، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا کی گئی؟ شفاعت عطا کی گئی۔ اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے امت یعنی مسلمانوں کو رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہوئی، تقریباً ہر شہر اور محلہ میں پختہ قبریں اور غیر اللہ کے آستانے بن گئے، اور غیر اللہ سے استغاثہ اور مدد مانگنا شروع ہو گئے۔ شرک سے اگر ہم پاک رہتے تو ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا، لیکن ہم خود ہی شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہمارا رعب ختم ہو گیا، ہم پہ غیر مسلم جو ہے وہ راج کرنے لگے۔ ہم نے کیا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان کی بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہو گئی، مسلمان کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے عقیدہ خراب ہو گئے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو کیا ہوا؟ ہر شہر، ہر محلے میں کیا ہو گیا؟ پختہ قبریں بننے لگی۔ پختہ قبریں یعنی سیمنٹ کی پکی قبریں، اور غیر اللہ کے آستانے بن گئے۔ دیکھو، نبی کی بھی قبر پختہ نہیں ہے، سیمنٹ کی بنی بھی نہیں ہے، مٹی کی ہی ہے، عام، بس ایک بالش اونچی ہے زمین سے۔ اور یہاں پہ ولی اللہ کی اتنی بڑی بڑی مزاریں بنی ہیں کہ سیمنٹ کی پکی، اور اس میں شرک ہو رہا ہے کھلا کھلا، آستانے بنے گئے، غیر اللہ سے استغاثہ اور مدد مانگنا شروع ہو گئے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کس سے ہم کیا کرتے؟ بولتے ہی ہر نماز میں یہی بولتے ہیں، اور پھر مدد پھر دوسرے کسی سے جا کے مانگتے ہیں۔ کتنے جھوٹے ہیں ہم، ہے نا؟ تو اس شرک کی وجہ سے شرک کرنے والے مسلمانوں کا رعب جاتا رہے۔ شرک سے پاک رہیں گے تو رعب دشمنوں کو دلوں میں بیٹھا رہے گا۔ اگر شرک ہم ہمارے اندر لے لیں گے تو وہ رعب دشمنوں کے دلوں سے جاتا رہے گا، اور دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے۔ آج غالب ہے نا دشمن ہم پر۔ ہاں، توحید والوں کا رعب آج بھی کفار پر طاری ہے، اور وہ قیامت تک کفار سے جہاد جاری رکھیں گے، اور ان کا رعب کفار کے دلوں میں کفار کے مشرکانہ عقائد و اعمال کی وجہ سے ہی رہے گا۔ رعب بٹھانے کا ایک شرط رکھی گئی ہے کہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، جب کہیں جا کے تمہارا رعب دشمنوں پر بنا رہے گا۔ ہم کو تو دنیا اتنی پیاری ہے اور ہماری زندگی بھی بہت پیاری، ہم مرنا ہی نہیں چاہتے دنیا میں۔ اب ہمارا ذہن بھی ایسا بن گیا کہ اگر جنگ پر ہم جائیں یا ہمارے اولاد کو بھیجے تو مر جائیں گے، یہ ڈر بھی ہم کو کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کتاب پاک میں، ہم تمہیں تمہارے خوف سے بھی آزمائیں گے۔ تو ہمیں خوف کس کا ہوتا ہے؟ ہماری جان کا، ہمارے مال کا، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ بس اسی وجہ سے ہم دنیا لوٹتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں دنیا میں۔ پھر آگے کی آیت دیکھیں گے 152، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں ان کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عہد کے موقع سے
کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ اس سے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا، اور اگر تم اطاعت فرمانبرداری پر قائم رہتے اور رسول کے حکم کی اتباع کرتے تو اللہ کی نصرت آخر تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم میں سے کچھ لوگوں نے روگردانی کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو بطور عقاب اللہ کی نصرت تم سے چھین لی گئی اور پانسا پلٹ گیا۔ یعنی یہ جیت رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درے کے پاس 50 صحابہ کو کھڑے رکھایا تھا تو وہاں سے ہٹ گئے، یعنی رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نہیں مانا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت بھی ان سے ہٹا دی اور جیتتے وہ ہارنے پر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی پھر سے مدد کی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ اور رسول کی پیروی نہیں کرنے کا نتیجہ۔ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، پڑھ لیتے، بس عمل کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، بولتے عمل تو ہم کرتے ہی نہیں، اور اللہ کی نبی کی پیروی جو سنتیں ہیں اس کو ترک کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں کوئی بے چینی، کوئی مشکلات نہیں آتی، ہم بہت آسانی سے زندگی جی لیتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی ہم پلٹتے نہیں اللہ کی طرف، ہماری زندگی آگے بڑھتے جاتی ہے، ہم خوشحال ہوتے ہیں۔ ذرا سا وقت ملتا ہے گھومنے نکل جاتے ہیں۔ یہ وقت اگر ملا یہ ہم کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ کا ہم کیا کرتے تھے؟ وقت ملتا دین کو آگے پہنچانے کا کام کرتے، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے ہم، اور ہم ہمارے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب اس تنازع اور عصیان سے مراد 53 اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا۔ انہوں نے فتح دیکھی اور وہ سمجھے کہ اب فتح ہو گئی، ہم جیت گئے، اور مال غنیمت سمیٹنے میں وہ لگ گئے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ اور خالد بن ولید جو تھے وہ موقع پا کر وہ درے سے اپنی فوج کو لے کر گھسے اور بہت سارے مسلمان اس میں مارے گئے، اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ پھر بعد میں وہ پلٹے اور پھر بعد میں انہوں نے حملہ کیے، اس کے بعد وہ جو کافر تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سیدنا براز بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس عہد کے دن مشرکوں سے ہماری مدبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر مقرر فرما کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے امیر مقرر کر دیا، زبیر کو امیر مقرر کر دیا، اور فرمایا تم اسی جگہ ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو ان کو کیا نصیحت کر رہے، پتہ صحابہ کو درے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رکھا ہے اور نصیحت کیا کر رہے ہیں، اب تم اس جگہ پر ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا تو پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا۔ اگر ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، غنیمت غنیمت، یعنی مال غنیمت بولتے، جو مال ملتا ہے جنگ میں سو غنیمت بولتے ہیں، غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ دیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، مگر ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا، فتح ہوتے ہوتے یعنی جیت ہوتے ہوتے ہار میں بدل دیا، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا لوگوں میں ابن قحافہ موجود ہے؟ ابن قحافہ کون؟ حضرت ابوبکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی جواب نہ دو۔ اس نے کہا، کیا لوگوں میں ابن خطاب موجود ہے؟ یعنی کہ حضرت عمر۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا، گویا یہ سب لوگ قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے غم اور حزن لاحق ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا، ہیبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم کیا جواب دیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہ ہی اعلیٰ اور اجل ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے اور لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسئلہ کر دیا گیا ہے مگر اس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا اور یہ بات مجھے بری لگتی ہے۔ یعنی جنگ احد میں مسئلہ کیا گیا تھا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابو سفیان نے۔ پھر آگے ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیرو تاکہ تمہیں آزمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب احد کا دن ہوا اور مشرکین شکست کھا کر بھاگے تو ابلیس لئن جلایا اے اللہ کے بندوں پیچھے کی خبر لو، اس سے ایمان والی یہ سمجھے کہ کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے۔ آگے والے پیچھے کی طرف مڑے اور اپنے ہی آدمیوں سے لڑنے لگے اور آپس میں ایسے گتھا ہوئے کہ ایک دوسرے کو شناخت کرنا مشکل ہو گیا، یعنی اتنی بری مدبھیڑ ہوگی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے اور مسلمان کو مار دے رہا تھا۔ اس ایسی عالم میں انہوں نے حنیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ ایمان رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے باپ پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو میرے باپ میرے والد گرامی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا اور ایمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ یہ غلطی تھی، چوک تھی، ان کو سزا ہی نہیں دے رہا تھا، اس لیے تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں کتنی بھی مصیبت میں ڈال دے تو ہم کو درگزر کرتے ہوئے اس کے لیے اللہ سے درخواست کرنا چاہیے معافی کی، جیسے ہم ہمارے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس بن نذیر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس کا انہیں شدید غم تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی غزوے میں شریک نہ ہو سکا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کا موقع عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں۔ پھر انہیں غزوہ احد میں شرکت کا موقع مل گیا تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی تو کہنے لگے اے اللہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی معذرت کرتا ہوں اور مشرکوں نے جو کچھ کیا ہے میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار پکڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھے۔ اس اثنا میں اس کی سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ دشمنوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ کیسے یقین تھا ان کو کہ ہم جنگ لڑیں گے اور شہید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ یقین تھا ان کا کہ ان کو خوشبو آ رہی تھی جنت کی، اور جامع شہادت نوش فرما گئے، مطلب وہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی میت پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بہن نے انہیں ایک تل کے نشان سے یا انگلی کے پوروں سے پہچانا۔ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اتنے زخم لگ گئے تھے کہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان کی کوئی ایک نشانی تھی جو برتھ مارک بولتے ہیں نا، جو پیدائشی نشان ہوتا ہے، تل وغیرہ، مسا وغیرہ یا انگلی کے پور وغیرہ میں کچھ نشان ہوتا ہے، وہ نشان کے ذریعے سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا۔ جب وہ زخم گنے گئے تو 80 سے زیادہ ان کے جسم پر زخم لگے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔